وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ سورۃ الروم آیت نمبر 30۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں کو، ہم امت محمدیہ کے نونہالوں کو اس پرفتن دور میں اللہ نے ہمیں صحت یابی عطا فرمائی۔ اور اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے صحت یابی کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اول وقت میں مسجد میں آنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جمعہ میں اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے وہ مسائل پیش کیے کہ اگر یہ امت اپنی نجی معاملات میں ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہو چاہے وہ اخروی معاملات ہو، ان معاملات کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے لگ جائے، اللہ کی قسم ہے میری اور آپ کی زندگی سنور جائے اور میں اور آپ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائی اور چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ روم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ وہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو جس فریضے کی طرف رہنمائی کرتی ہے وہ ہے نماز کی فضیلت اور بے نمازی کا انجام۔ آج ہم امت محمدیہ میں دیکھتے ہیں کہ امت محمدیہ کی مسجدیں خالی خالی نظر آتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کوئی فریضہ ایسے ہے جو کوئی فرض کفایہ ہو، اور اپنی زندگیوں میں ایسے گزر رہا ہے کہ اگر انسان چاہے تو اس کو پڑھ لے یا تو چاہے تو اس کو چھوڑ دے۔ بلکہ قرآن بار بار اس کی تاکید کرتا ہے کہ لوگوں تمہیں نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو پڑھنا نہیں ہے صرف، بلکہ نماز کو تمہیں قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ نماز کو قائم کرنا ایک امتی کے اوپر فرض ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، چاہے وہ حدیث جبرائیل کو لے لے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل نے پوچھا کہ آپ اسلام کے بارے میں بتائیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلا فریضہ اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ انسان ایک اللہ کی گواہی دے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اور اللہ کے نبی کو اس کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کیا جائے۔ اور دوسری چیز جو بتلائی گئی وہ کیا ہے؟ وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کیا جائے، نماز کو ادا کیا جائے، اپنے من کے مطابق نہیں بلکہ ایک فریضہ سمجھتے ہوئے، ایک ادائیگی سمجھتے ہوئے انسان جب نمازوں کی پابندی کرنے لگتا ہے، اللہ کی قسم ہے اس کی زندگی میں خوشیاں آنے لگ جاتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں لغت کے اعتبار سے صلاح کہتے کس کو ہیں۔ صلاح کے معنی ہوتے ہیں الدعاء، یعنی انسان جو اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ مناجات کیا اپنے اعتبار سے کرے گا؟ نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں نماز بھی ادا کرنی ہے تو ہمارے مطابق ادا کرنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ لوگوں نماز تمہارے اوپر فرض قرار دی گئی، کب؟ موقوتا،
جبکہ وقت مقرر کر دیا گیا انہی اوقات میں تمہیں نماز ادا کرنی ہے. اپنی منمانی نماز نہیں ادا کرو گے، کیونکہ یہ دعا ہے، اللہ سے تمہیں مناجات کرنا ہے، اللہ سے تمہیں ملاقات کرنی ہے. کب کرو گے؟ کب؟ اپنے منمانی کے اعتبار سے کرو گے، اپنے حساب سے کرو گے. اگر وقت ملا تو کر لیا، نہیں تو کوئی بات نہیں. اللہ کی قسم ہے ایسے لوگ جہنمی بننے کے لیے قریب ہو جاتے ہیں. وہ آگے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بتلاؤں گا. اصطلاحی اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے، علماء سلف نے اور علماء فقہاء نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہی اقوال و افعال مخصوصہ مفتحۃ بالتکبیر ومختتمۃ بالتسلیم. کیا کہا کہ کچھ ایسے اقوال و ایسے افعال ہیں. نماز اس چیز کا نام ہے کہ وہ ایسے اقوال و افعال ہیں جو مخصوص ہیں. کیا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یعنی اسی طریقے سے نماز پڑھی جائے جو نبوی نماز ہے، جو نبی نے نماز پڑھی ہے. یہ افعال و اقوال مخصوص ہے، مخصوص طریقے سے پڑھی جائے گی. مفتحۃ بالتکبیر، تکبیر سے جس کی شروعات ہوگی، ومختتمۃ بالتسلیم، تسلیم کے ساتھ اس کا اختتام ہوگا، سلام کے ساتھ اس کا اختتام ہوگا. اور قرآن کریم 21ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کے سامنے اس بات کو بتلا دیں، اتلو ما اوحی، کہ میں آپ کے سامنے ان آیتوں کی تلاوت کر سکوں، ما اوحی جو مجھ پر نازل کی جا رہی ہیں، جو مجھ پر اتاری جا رہی ہیں. من الکتاب کون سی آیتیں؟ جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں. پہلا حکم یہ دیا گیا. پھر کیا کہا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے محمد آپ کو نماز قائم کرنا. تفسیر کرنے والے مفسرین کہتے ہیں کہ اقامت صلاح کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت مقرر ہے اس میں ہر ایک کو ادا کرنا واجب ہے. وقت مقرر کو چھوڑ کر اپنے حساب سے، اپنے وقت کے اعتبار سے، اپنے بزنس کے اعتبار سے، اپنے ٹائم کے اعتبار سے، اپنی مشغولیت کے اعتبار سے اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اقامت صلاح کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اگر صحیح طور پر نماز کی پابندی کر لے، کبھی وہ گناہ کی طرف نہیں جا سکتا ہے، کبھی وہ زنا کی طرف نہیں جا سکتا ہے، کبھی وہ فحاشی کی طرف نہیں جا سکتا ہے، کبھی ایک نمازی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. صلاۃ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک انسان کو روک دیتی ہے کہ وہ گناہ کی طرف چلا جائے. بار بار اسے ملامت کرنے لگتی ہے کہ تو ایک نمازی ہے اور تو کر کیا رہا ہے، ایک نمازی ہے تو گناہ کی طرف کیوں جا رہا ہے، منکر کی طرف کیوں جا رہا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فحاشیت کی چیزیں، آج انسان کتنے فحاشی کام کر رہے ہیں. آج کتنے مسلمان ایسے جن کے اعمال اگر دیکھے جائیں، اللہ کی قسم ہے دور دور تک مسلمان نظر نہیں آتے، دور دور تک مسلمان نظر نہیں آتے. احادیث کی روشنی میں اگر مطالعہ کیا جائے، اللہ کی قسم ہے ہمارے اعمال بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جبکہ حدیث قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھتے تو یہ حالت تمہاری نہ ہوتی، یہ حالت تمہاری نہ ہوتی، نمازوں کی پابندی ہوتی. اگر تمہاری مساجد بھر جاتی، اگر تمہاری مساجدوں میں آوازیں بلند ہوتی، تکبیر کی آوازیں بلند ہوتی، آمین کی آوازیں بلند ہوتی، کبھی تمہارے اوپر اتنی مصیبتیں نہیں آتی، اتنی پریشانیاں نہیں آتی، اتنی تکلیفیں نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ ان تمام برائیوں کو کیا کرتی؟ نماز روک لیتی، تمہاری نجات کا ذریعہ بن جاتا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑا ذکر ہے. پھر آگے کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، تمہاری زندگی میں جو کچھ کر رہے ہو، ہر ایک اپنے اپنے بہانے پیش کرتا ہے کہ بھئی مجھے فلاں کام ہے، میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے فلاں ڈیوٹی پہ جانا پڑتا اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا، یا میں فلاں کام میں مشغول رہتا ہوں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا. نماز کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نماز کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تک یہ قوم نماز سے جڑی رہی، نمازوں کی پابندی کرتی رہی، اللہ کی رحمتیں اترتی رہی، اللہ کی مدد اترتی رہی. جب سے اس قوم نے اپنے حساب سے نماز ادا کرنا شروع کر دیا، پھر دیکھیے امت کے درمیان کتنے مسائل پیدا ہو گئے.
امت کے درمیان کتنی بیماریاں پیدا ہو گئی، امت کے درمیان کتنے منازل، کتنے ایسے عذابات نازل ہو گئے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں اگر تم نے نمازوں کو چھوڑنا شروع کر دیا تو سمجھ لو بربادی تمہاری قریب ہے، بربادی تمہارے قریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز ایک نجات کا ذریعہ ہے، انسان کی نجات کا ذریعہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث، وہ مشہور واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک انسان کو نجات کیسے مل جاتی ہے نماز سے۔ آج ہم لوگ ایک پریشانی ہوتی نہیں دوسری پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک بیماری جاتی نہیں دوسری بیماری تیار رہتی ہے، بزنس میں پورا نقصان اور انسان پریشان نظر آتا ہے۔ ایک انسان کی نجات کیسے ملتی ہے نماز میں؟ آپ کو واقعہ یاد ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کیا کہا اللہ کے نبی سے، یا محمد، اے محمد آپ جو ہے انصاف کریں۔ کیا کہا کہ اے محمد آپ انصاف کریں۔ جب اس نے بات کہی اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا کہ میری شان میں گستاخی کر رہا ہے، اگر محمد اس دنیا میں انصاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ محمد اگر انصاف نہیں کر پائے گا تو اس دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ اللہ اکبر۔ پھر وہیں پر حضرت ابو بکر موجود ہیں، حضرت عمر بن خطاب موجود ہیں، حضرت خالد بن ولید موجود ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کہ یا محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دے دیں تو اس منافق کی گردن اڑا دو۔ یہ محمد سے کہتا ہے کہ انصاف کریں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی وہ کہہ کر منہ موڑ کے جا رہا تھا کہ آپ انصاف نہیں کرتے، آپ مکہ والوں کو مال زیادہ دے رہے ہیں، آپ مہاجرین کو مال زیادہ دے رہے ہیں، انصار کو مال نہیں دے رہے ہیں۔ وہ بول کر مڑ کر جانے لگا۔ خالد بن ولید نے پوچھا کہ یا محمد، اے محمد اگر اجازت دے دیں تو اس کی گردن اڑا دوں، یہ منافق ہے، آپ کی شان میں گستاخی کی اس نے۔ اگر اللہ کے نبی اجازت دے دیتے تو اس کی گردن اڑا دی جاتی۔ کیوں؟ شان رسول میں مخالفت کرنے والا، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا موت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا، وہ اہم جملہ ہے، اس آیت سے اس حدیث سے استدلال لیا ہمارا۔ یہ کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے خالد آپ اس کو چھوڑ دیں، لعلہ یصلی۔ کس لیے چھوڑ دیں؟ کیونکہ وہ ہمارے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اس لیے اس کو معاف کر دیں۔ وہ چاہے منافق ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اس کی گردن بخش دی جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے نماز ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگیاں بچ جایا کرتی تھی، اور اس کی حدیث یہ بتلاتی ہے کہ لوگوں اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں کے اندر خوشیاں آئیں، تمہارے اندر مال و دولت ہے۔ آج پوری دنیا کس کے پیچھے پڑی ہوئی؟ چاہے عالم ہو، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، مالدار ہو، سب مال کے پیچھے پڑے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ قیامت کے قریب مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ چرواہے جو ہوں گے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے لگ جائیں گے، جنہیں پہننے کے لیے چپل نہیں ہوتے تھے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے لگ جائیں گے، اور پوری دنیا اسی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں، وہ لاک ڈاؤن کی پریشانیاں اگر تمہاری زندگیوں سے ختم ہو جائے، تمہارے بزنسوں میں، کاروبار میں اگر تمہیں چاہتے ہو کہ برکتیں ملنے شروع ہو جائیں، کیا کریں؟ آئیے سورہ طٰہٰ، اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ 16 پارے کے آخر میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف بلائیے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کروائیے۔ دیکھیے انسان بہت سارے ایسے ملیں گے کہ وہ لوگ خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر والوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اپنا بھائی بے نمازی ہے لیکن کوئی اس کا خیال ہی نہیں ہے، اپنی اولاد بے نمازی ہے اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے کہ نہیں اس کو پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں اسکول جاتا ہے اس لیے ٹائم نہیں ملتا، ٹیوشن جاتا ہے اس لیے ٹائم نہیں ملتا، اسکول جاتا ہے اس لیے ٹائم نہیں ملتا۔ یہ جتنے بہانے بناتے چلے جاؤ گے، اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو کیا کریں؟ نماز کی طرف بلائیں، نماز کا حکم دیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جم جائیں، اس پر صبر کریں، نماز کی پابندی کریں۔ کیا ہوگا؟ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اللہ کہتا ہے کہ ہم آپ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیں گے،
نماز پڑھو گے تو ہم آپ کو رزق دیں گے، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے بزنس میں برکت ہوگی، آپ کے گھروں کے اندر سکون آئے گا۔ نحن نرزقک، ہم رزق پہنچانے والے ہیں۔ اگر تم نمازوں کی پابندی کرو گے تو تمہارے گھروں میں روزی پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ والعاقبۃ للتقوی، جو تقوی حاصل کرتے ہیں انہی کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ ورنہ جو لوگ مال کے پیچھے پڑ کر، اور لوگ عجیب غریب انسان کی فطرت بنتی چلی جا رہی ہے۔ آپ افسوس کریں گے آج مسجدیں بہت بنتی چلی جا رہی ہیں۔ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ ایک ایک گاؤں میں 5 مسجدیں، 10 مسجدیں، لیکن مسلی کہاں چلے گئے؟ یہ مسلی کہاں چلے گئے؟ کبھی جمعہ میں پوری مسجد بھر جاتی ہے، اور پھر کبھی کوئی مر جائے تو مسجد کی پوری جگہ فل ہو جاتی ہے، لیکن عام اوقات میں مسلی کہاں جاتے ہیں؟ دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وقت ملا تو پڑھیں گے ورنہ کوئی بات نہیں۔ اور کئی کا یہ خیال یہ ہے یہ صرف نماز عالموں کے لیے، ذمہ داروں کے لیے، جو دیندار ہیں ان کے لیے، یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ نماز ہر ایک کے لیے واجب۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان علاقوں پر حملہ کرنے سے روک دیتے تھے جن علاقوں میں اذان کی آواز آیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر بچ جائیں، یہ نارسی جو آج دیکھ رہے ہیں سب کیا ہے؟ انہی احادیث سے جڑی ہوئی چیزیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ بے نمازیوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں عشاء کی امامت کے لیے کسی اور کو حکم دوں اور وہ امامت کرتا رہے، اور میں اپنے ہاتھوں پر آگ کے شعلے لے جاؤں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے گھروں کو جلا راخستار کر دوں۔ اللہ آج اللہ تعالیٰ غیروں کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں کروا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا تو آج ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے۔ ہم ڈاکومنٹس تلاش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم NRC CAA کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ہم پریشان تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے گھروں کو آگ سے جلا ڈالو۔ یہی حدیث اس پہ دلالت کرتی ہے کہ لوگوں اگر تم نماز نہیں پڑھو گے اللہ تعالیٰ غیروں کے ذریعے تمہاری تباہی کو لے کر آ جائے گا، اور تم تباہ و برباد ہو کر رہ جاؤ گے، کیونکہ ایک بے نمازی جو ہوتا ہے وہ کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، اور امام ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، کئی کتابوں کے اندر ایک حدیث موجود ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ اگر کوئی شخص من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، ایک اور حدیث میں من ترک الصلاة جہارا فقد کفر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا، اپنی منمانی نماز پڑھتا ہے، سال میں 1 مرتبہ، جمعہ میں 1 مرتبہ، وقت ملا تو زندگی میں 1 مرتبہ، کچھ تو ایسے ملیں گے وہ نماز پڑھتا ہی نہیں، اسی کی نماز پڑھی جاتی ہے، اگر ایسے رہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر۔ آپ اس حدیث کی پوری تشریح دیکھیں، وہ الگ بات ہے کہ بعض علماء نے کہا یہ کفر اکبر ہے، کچھ نے کہا کفر اصغر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا لفظ استعمال کیا۔ ابن عثیمین، ابن باز رحمہ اللہ سے فتویٰ پوچھا گیا تو انہوں نے بات کہا کہ کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اور ائمہ اربعہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، اور اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ، ان چاروں ائمہ میں سے 3 ائمہ کا قول تو یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کو توبہ کا حکم دیا جائے، اور جو لوگ بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، صرف وہ لوگ جمعہ میں آتے ہیں یا انہیں وقت ملتا ہے تب آتے ہیں، یا سال میں 1 مرتبہ رمضان میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں، رمضان میں اتنا جوش، اتنا ولولہ جس کا کوئی اندازہ نہیں، پھر اس کے بعد وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سال میں صرف رمضان میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، جبکہ قرآن اور حدیث یہ کہتی ہیں کہ لوگوں تمہیں مرتے دم تک نماز کی پابندی کرتے رہنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ یقین آپ کے پاس آ جائے۔ یقین سے مراد موت آنے تک تمہیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا اللہ کی قسم تباہی قریب ہے، تباہی قریب ہے۔
چاہے اللہ تعالیٰ خود عذابات کی شکل میں ہمیں ہلاک کر دے یا غیروں کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں آگ لگوا دے، ہمارے نوجوانوں کو جیلوں میں ڈلوا دے، ہمارے گھر محفوظ نہ رہ سکیں، ہماری آئیڈینٹی سے محفوظ نہ رہ سکے، ہمارے خود کو اپنے آپ کو ہم اپنے وطن میں غیر محسوس ہونے لگ جائیں، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذابات ہیں بے نمازیوں کے لیے۔ بے نمازی اتنا خطرناک انسان ہوتا ہے کہ آپ اگر حدیثیں پڑھیں گے تو کئی لوگوں کو جو ہے لڑکیاں دینا چھوڑ دو گے۔ اللہ کے نبی نے مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص نمازی نہیں ہے، بے نمازی ہے، اس کا انجام یہ ہے کہ اس کو اپنی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، آج کیا ہم اس کا خیال کرتے ہیں؟ اگر مالدار ہیں، کوئی جاب پہ ہے، فلاں ہے تو بیٹی کو اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ احادیث یہ کہتی ہیں تو اور اللہ کے نبی کی روایتیں یہ کہتی ہیں کہ بے نمازی کے ساتھ ایک مومنہ عورت کبھی نہیں رہ سکتی، ایک مومنہ عورت کبھی نہیں رہ سکتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے سورہ نور کے اندر اللہ نے کہا مومن مردوں کے لیے اللہ نے کسے بنایا؟ مومنہ عورتوں کو پیدا کیا۔ مومنہ عورتوں کے لیے مومن مرد ہوں گے اور کافر مرد کے لیے، منافق مردوں کے لیے منافق عورتیں ملیں گی۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اس کی تفسیر پڑھنے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر انسان خود بخود اگر گناہ کرتا ہے، زانی ہے، نمازیں چھوڑتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اسے ویسی ہی لڑکیاں ملیں گی جو کیسی ہوں گی؟ زانیہ ہوں گی۔ اللہ، تو ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں؟ کیا ہماری کمائیوں کے اندر جو ہم پریشان ہیں ان پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ ہم نمازوں کو خاص طور سے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لے، 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ وہ 2 ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ فجر اور عصر، اللہ کے نبی نے ایک اور روایت میں کہا، کیا کہا کہ منافقوں پر 2 نمازیں بھاری ہوتی ہیں، 2 نمازیں بھاری ہوتی ہیں، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، کہ انسان اس میں تھکا ہارا آتا ہے تو کئی لوگ جو عشاء کی نماز میں نہیں آ پاتے ہیں اور سو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اٹھ کر مسجد کی طرف جانا، اس کے بعد اٹھ کر مسجد کی طرف آنا اس کے لیے پریشان کن چیز رہتی ہے، اور وہ شخص جو ہے اس میں پریشان ہو جاتا ہے اور اس میں الجھ جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں۔ اسی لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمازوں کی طرف خاص توجہ دیں، نمازوں کی طرف خاص توجہ دیں، کیونکہ ایک نماز ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ آج کئی ماں باپ ایسے ہیں چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد سنور جائے، کئی ماں باپ ایسے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی دینی ماحول مل جائے، تو سب سے اچھا دینی ماحول یہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نمازی بنا دیں، وہ اپنی اولاد کو نمازی بنا دیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا کہا؟ حدیث کے اندر کہا کہ اگر تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو آپ کیا کرو؟ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور ان بچوں کو مساجد کی طرف لے کر جاؤ، مساجد کی طرف لے کر آؤ۔ اور افسوس کی بات ہے کئی مساجد میں بورڈ لگا دیا جاتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے، یہ شریعت کی مخالفت ہے۔ اللہ کے نبی کی اس کے اندر مصلیحت ہے کہ بچوں کو مسجد لانا چاہیے تاکہ ان بچوں کو جو ہے شروعات سے ہی نماز کی عادت پڑ جائے، نماز کی عادت پڑ جائے۔ اور حدیث کیا کہتی ہیں؟ حدیث یہ کہتی ہیں اللہ کے نبی جب مدینہ میں نماز پڑھاتے ہیں تو اس وقت اللہ کے نبی کی نمازیں، اللہ کے نبی کی رکعتیں جب زیادہ ہو جاتی، لمبی ہو جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کی رونے کی آواز سنتے، اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ بچوں کی رونے کی آواز مطلب عورتیں مسجد نماز پڑھنے آیا کرتی تھی، عورتیں مسجد کو نماز پڑھنے آیا کرتی تھی، اور آپ تعجب کریں گے 5 وقت بھی مسجد کو آیا کرتی تھی، 5 وقت بھی مسجد نبوی میں آ کر نمازیں پڑھا کرتی تھی اور بچوں کو لے کر آتی تھی اور آ کر نمازوں کی پابندی کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی جب بچوں کے رونے کی آواز سنتے اللہ کے نبی اپنی نماز کو ہلکی کر دیا کرتے تھے، ہلکی کر دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو نمازی بنائے۔ اگر 7 سال کی عمر میں وہ بچے کو بولتے رہیں، نماز کا حکم دیتے رہیں، اسی طریقے سے اگر وہ بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اس کی عمر 10 سال پہنچ جائے، اس کی عمر 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وَضْرِبُوا، آپ اپنے بچوں کو اس وقت مار بھی سکتے ہیں نماز نہ پڑھنے پر۔
آپ شریعت میں دیکھیں گے لکڑی اٹھانے کا یا مارنے کا حکم بہت کم دیا گیا ہے. بیوی اگر بس زبان ہو جائے تب جو ہے تھوڑی بہت ایسی مار ماری جائے کہ اس کے نشانات بھی نہ ہو. اور بہت کم قرآن اور حدیث کے اندر آپ کو ملے گا کہ اللہ کے نبی نے کہیں یہ کہا ہو کہ اگر کوئی عمل نہ کرے تو آپ اس کو مار کر سدھارو. لیکن نماز کے مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تاکیدی حکم دیا ہے کہ اگر آپ کی اولاد 10 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہے, نماز نہیں پڑھ رہی ہے, موبائل چلانا سب آ رہا ہے اور دنیا کی ہر چیز سمجھتی ہے, لیکن نماز نہیں پڑھتی ہے, مسجد کی طرف نہیں آتی ہے, قرآن پڑھنا سیکھنا نہیں چاہتی ہے, آپ کو حکم ہے کہ آپ اپنی اولاد کو مار کر سدھاریں. آپ اپنی اولاد کو مار کر سدھاریں. اگر وہ اولاد اس وقت نہ سنبھل سکی, اللہ کی قسم ہے پھر آگے آپ دیکھتے رہ جائیں گے, کبھی نمازوں کی پابندی نہیں ہو پائے گی, کبھی نمازوں کی پابندی نہیں ہو پائے گی. اللہ کے نبی اسی لیے اپنے نوازوں کو حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ جایا کرتے تھے. یہ حدیث کیا بتلاتی ہے؟ یہ حدیث یہ بتلاتی ہے کہ تمہیں اپنے بچوں کو مساجد کو لانا چاہیے اور تمہارے اندر برداشت ہونا چاہیے کہ تمہاری اولاد اگر آئے مسجد آئے, چاہے وہ مسجد کے ذمہ داران ہو, چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو, اگر بچے کبھی غلاٹا کرتے ہیں تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ان کو صحیح تربیت کی ضرورت ہے. لیکن بچوں کو اگر تربیت کے لیے لاتے ہیں تو اس کا بھی اہتمام کریں کہ وہ بچے کیا کر رہے ہیں, اور ان کے لیے ادب سکھلانا بھی ایک والدین کی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو نمازوں کی پابندی 10 سال کی عمر میں ہی ہو جانا چاہیے. اور جب بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے, جب نمازیں پڑھنے لگتا ہے 15 سال کی عمر میں یا 13-14 سال کی عمر میں, جب بچہ جوان ہو جائے تو اس کے اوپر اس کی نماز جو ہے واجب ہو جاتی ہے. اگر وہ نماز چھوڑتا ہے پھر وہ جو ہے تاریک صلاح کا حکم میں آ جاتا ہے. اور تاریک صلاح کا کیا مسئلہ ہے؟ تاریک صلاح کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے گی. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فقط کفر, اس نے کفر کیا. اور کفر کرنا ارتداد کرنا. ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمان ہو کر پلٹ گیا تو کیا کرے؟ کیا وہ کیا حکم ہے شریعت کا؟ شریعت کا حکم ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کئی علماء نے, کئی محدثین نے یہ بات لکھی کہ بے نمازی کا انجام یہ ہوگا کہ اگر اسلامی شریعت ہے اس کو بلا کر قاضی سمجھائے گا, اس کو بلا کر قاضی سمجھائے گا کہ تجھے نماز کی پابندی کرنی ہے, تیرے گھر والوں کو نماز کی پابندی کرنی ہے. اگر وہ نہیں سمجھتا ہے, اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا, مجھے وقت ملا تو پڑھوں گا, نہیں تو کوئی بات نہیں ہے, تو قاضی کے لیے فیصلہ یہ دیا جائے گا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. اللہ دیکھ کتنا سخت حکم ہے. ہم تو جمہوری ملک میں رہتے ہیں لیکن یہ حکم تو نافذ نہیں ہوگا, لیکن اللہ کے عذابات تو آئیں گے, اللہ کی طرف سے جو ہے پکڑ تو ہوگی. یہ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ آج ہماری زندگیوں کے اندر بس سکونی دیکھیے آپ, نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے سکون زندگی سے ختم ہو چکا ہے. سکون ہی نہیں رہا زندگیوں کے اندر. مالدار بہت ہیں, پیسہ بہت ہے, سال کا اناج گھروں میں موجود ہے. پہلے کی حالت یہ تھی کہ 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. آج کا حال یہ ہے کہ جنوری آتی نہیں, پورے سال کا اناج چاول گھر پہ آ جاتا ہے. یہ حال ہونے کے باوجود بھی زندگیوں میں سکون نہیں. وجہ کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, مجھے جو سکون ملتا ہے کس میں؟ فی الصلاۃ, نماز میں. نماز میں سکون ملے گا. اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی زندگیوں کے اندر سکون آئے گا, آپ کی اولاد نیک بنے گی, آپ کی بیوی نیک بنے گی. گھروں کے اندر عورتیں اگر نمازوں کی پابندی کریں گے, اگر ماں پابندی کرے گی, بیٹی دیکھے گی کہ میری ماں نمازیں پڑھ رہی ہے, میری ماں صلاۃ کی پابندی کر رہی ہے, وہ مائیں پابندی سے نمازیں جب پڑھنے لگیں گی, بچیاں دیکھ کر بھی ماں کو جو ہے سیکھنا شروع کر دیں گی. ان کے اثرات بچوں پر پڑنا شروع ہو جائیں گے, ان کے اثرات بچوں پر پڑنا شروع ہو جائیں گے. آپ تعجب کریں گے, اللہ نے جہنم میں ایک وادی بنائی ہے. کس کے لیے بنائی ہے؟ شارح مفسرین نے اس وادی کے تعلق سے 4 باتوں کا ذکر کیا. کیا کہا؟ کہ ویل ایک وادی ہے جہنم کے اندر جو بہت زیادہ گہرائی میں ہے, اور اس ویل کی 4 قسمیں علماء نے ذکر کی جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا. ویل کا ذکر اللہ رب العالمین نے 4 جگہ کیا. کیا کہا؟ پہلی چیز فویل للمصلین, فویل للمصلین, ویل ہے ان مصلیوں کے لیے جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون, اور ان مصلیوں کے لیے بھی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا دماغ دکانوں میں ہوتا ہے, ان کا دماغ بزنس میں ہوتا ہے,
ان کا دماغ لوگوں کو دکھانے میں ہوتا ہے، ان کا دماغ ٹائم پاس کے لیے مسجد آ جاتے ہیں۔ کئی لوگ دیکھیں گے گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا کریں، چلو مسجد جا کے آ جائیں گے، آ گئے نماز بھی پڑھ لیے، کیا پڑھا ہے کچھ پتا نہیں، اور کیسا پڑھا کچھ پتا نہیں، اور جو ہے پورا دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان کی نمازیں ایسی ہوں گی اللہ تعالیٰ 40 سال کی نمازیں ان کے منہ پر لے کر دے مارے گا کہ تو نے 40 سال 50 سال پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، تیرا دماغ کہاں تھا؟ یہ نمازیں قابل قبول نہیں ہے، تیرے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے کہ کہیں ہماری نمازیں ضائع تو نہیں ہو رہی ہیں، کیا اگر ہمارے اندر وہ سکون آیا، کیا ہمارے اندر وہ نمازوں میں جو سکون ملنا چاہیے، نمازوں کے اندر وہ پابندی ہونی چاہیے، کیا وہ پابندی آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ پہلے کے دور میں اگر واقعات کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ایسا تھا کہ نماز میں اتنا سکون ملتا تھا، صحابہ اکرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، ائمہ اعظام کو، سلف صالحین کو، کہ اگر ان کے جسم سے کوئی تیر نکالنا ہوتا تو کیا کہتے کہ میں نماز کے حالت میں رہوں تب نکال لینا، مجھے پتا نہیں چلے۔ اللہ، تو کیسی نمازیں تھیں ان کی۔ حضرت عمر بن خطاب کو جب خنجر لگایا گیا، جب فیروز نے جب خنجر لگایا اس غلام نے، تو کس حالت میں حضرت عمر تھے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نماز کی حالت میں تھا، نماز کی حالت میں حضرت عمر کو مارا گیا، حضرت عمر کو شہید کیا گیا، لیکن وہ حضرت عمر نماز اپنی پوری مکمل کرتے رہے۔ یہ بات یہ بتلاتی ہے کہ نمازیں ایسی ہوں کہ رب تم سے راضی ہو جائے اور رب تمہیں جو ہے دنیا کے اندر جو ہے اپنی رحمتوں کی برسا تم پر کر دے۔ جب انسان اتنی سکون کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھنا شروع کر دے، اللہ کی قسم ہے پھر ان کی زندگیوں کے اندر سکون آ جاتا ہے۔ حضرت عمر کو دوسری رکعت میں ان کے نیزے کو جو ہے نکال دیا گیا، ان کو احساس تک نہ ہوا۔ اور کئی اسلاف کے ایسے واقعے ملیں گے کہ کوئی تیر ان کو لگ جاتا تو وہ کہتے کہ جب میں نماز میں رہوں تو میرا تیر کھینچ لینا۔ اللہ، کتنا سکون ملتا رہا ہوگا۔ آج چھوٹا اگر مچھر بھی کاٹ لیا تو ہم پریشان ہو جاتے، اس کا مطلب سکون نہیں ہے۔ نماز کے اندر جو خلوص ہونا چاہیے، جو نماز کے اندر انسان کو اللہ سے ملنے دعا، جیسے میں نے کہا نماز ایک دعا ہے، انسان جو اللہ سے مناجات کرتا ہے وہ سکون کب ملے گا؟ وہ سکون اسی وقت ملے گا جب نماز کو نماز کی طرح پڑھیں گے، نماز کو نماز کی طرح ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جھٹ پٹ آئے، نماز پڑھ لیے، منہ دھل لیے، چلے گئے، ایسا بالکل نہ ہونے پائے، بالکل نہ ہونے پائے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود کیا کہتے تھے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی کے دور میں جب ہم دیکھتے کہ کسی کی 2 رکعت چکی ہوئی ہے، کسی کی 3 رکعت چک گئی ہے، کسی کی 1 رکعت چک گئی ہے، ہم نماز کے بعد دیکھتے کہ کون لوگ ہیں جن کی نمازیں چکی ہیں، اگر وہ سمجھ جاتے کہ ہم لوگ یہ منافق ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم بے نمازیوں کو یہ سمجھتے، بے نمازیوں کو نہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اگر ان کی رکعتیں چک جاتی تھیں، ان کے نماز کی رکعتیں اگر چک جاتی، وہ کہتے کہ ہم سمجھ جاتے کہ منافق ہے، اس کی نماز چکی ہے، 2 رکعت چکی ہے، اس لیے منافقت کے درجے کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس لیے خاص طور سے اس بات کی طرف توجہ دیں کہ نمازوں کی پابندی ہو، نمازوں کا اہتمام ہو۔ اگر ہم کفر سے بچنا چاہتے ہیں، شرک سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے حضرت ابو درداء کی خاص روایت، میں وہ روایت پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے، میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی، مجھے 3 باتوں کا ذکر حضرت ابو درداء نے کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اے ابو درداء، تم کبھی زندگی میں شرک نہ کرنا، تم زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا۔ اگر تمہیں جلا دیا جائے تب بھی تمہیں شرک نہیں کرنا، اگر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، میدان میں کووں کے سامنے تمہارے ٹکڑے کر کے پھینک دیے جائیں، لیکن اس وقت بھی تم شرک کی طرف نہ جانا۔ دوسری وصیت یہ کی کہ لا ترک الصلاۃ، تم نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز کو تم کبھی ترک نہ کرنا۔ اگر تم نے نماز کو ترک کر دیا، اللہ کا ذمہ تمہارے اوپر سے اٹھ جائے، اللہ کے ذمے سے تم ختم ہو جاؤ گے، پھر تمہارے ساتھ جو حال ہوگا تم بہتر جانو گے، اللہ کا تمہارے اوپر کوئی ذمہ نہ ہوگا۔
تمہارے اوپر پریشانیاں بھی آئیں گی، تمہارے اوپر مصیبتیں بھی آئیں گی، تمہارے اوپر کیا جو کچھ ہو سکتا ہے ہوئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ذمہ تمہارے اوپر سے چھین لیا جائے گا۔ وہ بندہ بے نمازی کو اللہ کی ذمت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی ذمہ جس کا ختم ہو جائے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، کبھی غور کریں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ تیسری بات، لا تشرب الشراب، شراب کبھی تم نہ پینا، شراب کبھی تم نہ پینا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ تمہیں تمام برائیوں کی جڑ یہی ہے، اگر شراب پی لو گے تو گناہ آسانی سے کر لو گے۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر جو قومیں شراب پیتی ہیں وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتی ہے قوم۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا شراب ایک ایسی چیز ہے کہ برائی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جو شرابی ہوتا ہے، جو شراب و کباب میں پڑ جاتے ہیں، جو لوگ نشہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم نشہ کرو گے تو سمجھ جاؤ کہ برائیاں دھیرے دھیرے تمہاری زندگی میں آتی چلی جائیں۔ تم سمجھو گے یہ تو چھوٹا نشہ، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، کرتے چلے جاؤ گے، پھر تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے 3 وصیتیں کی۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے خاص طور سے 3 وصیتیں کی تھیں اور میں اس پر عمل کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نمازی بنائے، اور کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں ہم سب کچھ جانتے لیکن عمل کے میدان میں بہت پیچھے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر سکون عطا فرمائے، ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اب تک نماز نہیں پڑھتے تھے انشاءاللہ آج سے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، پیچھے والے انشاءاللہ، کیونکہ ایک زندگی کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میری امت کی عمر ان اعمار امتی بین 60 و 70، کیا کہا؟ میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان، 60 اور 70 کے درمیان، اس کے درمیان ہی تم لوگ اٹھا لیے جاؤ، ہم اور آپ اٹھا لیے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے قریب اچانک کی موتیں زیادہ ہو جائیں گی، انسان ہٹا کھٹا رہے گا، 1 سیکنڈ میں اڑ جائے۔ انس بن مالک کی روایت، مسند احمد، کہتے ہیں کہ اچانک کی موتیں، اس سے کچھ لوگوں نے ہارٹ اٹیک بھی لیا، اچانک کی موتیں زیادہ ہو جائیں گی، اور تم دیکھو گے کہ اچھا انسان صحت مند بات کیا، ابھی گھر گیا نہیں، اس سے پہلے دنیا سے چلا گیا۔ اسی لیے جو ہے چاہے نوجوان ہو چاہے بوڑھے ہو، نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ابھی زندگی لمبی پڑی ہے، ابھی وقت لمبا ہے تب نمازی بنیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، جب کام دھام کچھ نہیں ہوگا مسجد میں آ جائیں گے، کچھ بن جائیں گے، مسجد میں نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ رپورٹ کیا بتلاتی ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ کس کی ہے؟ وہ نوجوانوں کی تعداد۔ نوجوان سب سے زیادہ دنیا میں مرتے ہیں۔ نوجوان چاہے وہ جنگوں میں ہو، چاہے وہ ایکسیڈنٹ میں ہو، چاہے وہ کسی اور لڑائیوں میں ہو، مرنے والوں کی تعداد نوجوانوں کی بتلائی جاتی ہے۔ اس لیے نوجوان چاہے مرد ہو عورتیں ہوں، نمازوں کی پابندی کریں، خاص طور سے اہتمام کریں، جتنا ہو سکتا ہے آپ سے اہتمام کریں۔ اگر اس سے زیادہ کا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن جو ہے آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گاؤں کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وأتم أكبر.
اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ سورۃ الروم آیت نمبر 30۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں کو، ہم امت محمدیہ کے نونہالوں کو اس پرفتن دور میں اللہ نے ہمیں صحت یابی عطا فرمائی، اور اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے صحت یابی کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اول وقت میں مسجد میں آنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جمعہ میں اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے وہ مسائل پیش کیے کہ اگر یہ امت اپنی نجی معاملات میں ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہو چاہے وہ اخروی معاملات ہو، ان معاملات کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے لگ جائے، اللہ کی قسم ہے میری اور آپ کی زندگی سنور جائے اور میں اور آپ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔